بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسا گزر رہا ہے آپ کا رمضان؟ امید ہے اچھا ہی گزر رہا ہوگا۔ تو ہم لوگ پھر سے آ گئے ہیں سیرت النبی کے ساتھ۔ تو جیسا کہ آپ سب لوگ کو معلوم ہے کہ ابھی ہمیں نہیں پتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا حضرت جبرائیل کو کہ وہ طائف کو کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل کرے یا نہ کرے۔ تو یہ ہم جانیں گے نعیم احمد بلوچ صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم سر نعیم۔ اچھا، میں یہ بتانے سے پہلے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو کیا جواب دیا، میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور یہ بات میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں، لیکن یہ بہت ضروری ہے، اس لیے بار بار میں اس کو بتاتا ہوں کہ رسولوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے۔ وہ قانون یہ ہے کہ جب قوم ان کا انکار کر دے اور ان کا انکار یہاں تک پہنچ جائے کہ وہ رسول کی جان کے دشمن ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے علم سے یہ جان لے کہ اب ان میں کوئی ایسا نہیں رہا جو ایمان لے آئے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کر دیتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر یہ ہوا تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے تھے، اور ایک طرح سے اگر حضور وہاں رکتے تو وہ آپ کی جان کو بھی نقصان پہنچا سکتے تھے، لہٰذا وہ اس حد کو کراس کر چکے تھے اور اللہ تعالیٰ کے اس قانون کی زد میں آ سکتے تھے۔ اس لیے حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور سے پوچھا کہ اگر آپ کا حکم ہو تو اللہ تعالیٰ کی تو مقرر کردہ لمٹ سے یہ آگے بڑھ چکے ہیں اور ان پر عذاب نازل ہو سکتا ہے، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ ایک طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان تھا کہ آپ صبر کے کس مقام پر فائز ہیں، اور حضور کو معلوم تھا کہ انہوں نے میری جان کو خطرے میں ڈالا ہے، اور اگر میں کہہ دوں گا تو یہ بالکل ٹھیک ہوگا، لیکن حضور نے کہا کہ نہیں، مجھے توقع ہے کہ یہ تینوں بھائی، وہ عبدیہ، لائل اور مسعود اور حمید، یہ اصل میں بھائی تھے، سارے تھے، اچھا، عمر کے بھائی، اب بیٹے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ مجھے پوری امید ہے کہ یہ ایمان لائیں گے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو جائے اور یہاں پر عذاب نازل ہو جائے۔ تو یہ ایک امتحان تھا حضور کے صبر کا، جس میں آپ پورے اترے، تو پھر ان پر کوئی عذاب نازل نہیں ہوا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ طائف بعد میں یہی سردار، ان میں سے کچھ مر گئے، کچھ زندہ رہے، اور بہت سارے لوگ یہاں کے مسلمان ہو گئے، اور ان کی اسلام میں بہت بڑی کنٹریبیوشن بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ اچھا، اس موقع پر جب آپ آ رہے تھے نا، اس پیشکش سے پہلے حضور نے ایک دعا بھی کی۔ اصل میں حضور کے ذہن میں آیا کہ میں تو اس توقع کے ساتھ یہاں پر آیا تھا کہ مکہ کے لوگ اگر مسلمان نہیں ہوئے، یعنی کہ ہوئے ہیں، لیکن وہاں کی جو قیادت ہے وہ اسلام نہیں لائے۔ دو ہی بڑے لوگ ایمان لائے نا، ایک حضرت عمر اور ایک حضرت حمزہ، یا حضرت ابوبکر صدیق کی بھی بڑی حیثیت تھی، وہ بھی آپ کہہ لیں، لیکن یہ تین بڑے لوگوں کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لایا تھا۔ تو آپ کا خیال تھا کہ یہ بڑے لوگ، یہاں کے سردار عبدی علیہ وغیرہ، یہ ایمان لے آئیں گے تو بڑی آپ کی دعوت کو تقویت ہوگی، تو وہ پوری نہیں ہوئی۔ تو حضور کو یہ خیال ہوا کہ کہیں میں نے یہ وقت سے پہلے تو بات نہیں کر دی، کہ مکے والوں کے بارے میں یہ جان لیا کہ یہ اب مزید مسلمان نہیں ہوں گے، تو میں اپنی بستی سے نکل کر 100 کلومیٹر دور کے علاقے میں خود چلا گیا ہوں، اپنی بستی کو چھوڑ دیا میں نے۔ تو اس دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہمیں بتاتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ پروردگار، اگر تو یہ آزمائش ہے تو میں اس پر پورا اترنا چاہوں گا، لیکن اگر تو خوش نہیں ہے میرے اس کام پر تو میں استغفار کرتا ہوں، تو میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو اس سے لگتا ہے کہ ان کے ذہن میں آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنی حد سے آگے بڑھ گیا ہوں، میں نے طائف جا کر کوئی غلطی کی ہے، لیکن وہاں پر وحی آئی اور آپ کو تسلی دی گئی کہ یہ آپ نے ہرگز اپنی جوریڈکشن سے، اپنی لمیٹیشن سے آگے نہیں بڑھے، بالکل یہ بھی علاقے میں آپ کا جانا بنتا تھا۔ اور حضرت جبریل کا آنا یہ بتا رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
کوئی بھی چیز غلط نہیں. نہیں کی. اچھا جی وہ پھر چلے گئے. حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کی بات مان لی ظاہر ہے. تو آپ اس باغ میں آ گئے اور اس باغ میں آ کر ابھی آپ بیٹھے ہی تھے کہ وہاں پر سرداروں نے دیکھا کہ یہ ایک اجنبی آئے ہیں. اور عرب میں یہ تو ایک اچھی بات تھی کہ وہاں پر اگر کوئی آپ کے پاس اجنبی آ جائے یا کوئی مسافر آ جائے, آپ تو ایک مسافر کی حیثیت سے تھے اور وہ سردار آپ کو جانتے تھے, تو وہ کافر تھے, لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے ایک غلام تھا ان کا نام, اس کا نام عداس تھا, انہوں نے کہا کہ ان کو انگوروں کے خوشے پیش کیے کہ ان کو پانی بھی پلاؤ اور ان کو زخمی ہیں تو ان کو ذرا ہماری طرف سے مدارات کر دو. وہ خود نہیں وہ اس میں آگے بڑھے. تو انہوں نے عداس کو کہا. عداس ایک پلیٹ میں کچھ پھل وغیرہ جو بھی تھا وہ پیش کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ پڑھ کر جب وہ کھانے لگے تو عداس نے کہا یہ پاکیزہ کلمے آپ کو کہاں سے معلوم ہوئے؟ تو حضور نے کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے سکھائے ہیں اور نبیوں کی سنت ہے. یہ جو بسم اللہ ہم پڑھتے ہیں نا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ نبیوں کا طریقہ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب سبا کی ملکہ کو خط لکھا تھا تو اس خط کا آغاز بھی اسی سے کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ نبیوں کا ایک روایت ہے کہ وہ ہر کام, اچھا کام وہ بسم اللہ سے آغاز کرتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کے نبیوں میں سے نبی ہوں, اور اس سے پوچھا کہ تم کہاں کے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نینوا کا. تو نینوا علاقہ ہے, یاد ہے کچھ؟ میں نے آپ کو کہانی سنائی تھی اس کی. وہ جہاں پہ کیا نام ہے, حضرت یونس علیہ السلام کا علاقہ, مچھلی والے تھے جن کی قوم نے اسلام قبول کر لیا تھا. تو وہ کوئی ٹریڈیشن ہوگی جس میں وہ بھی اس کے باپ دادا پیچھے سے ہوں گے جو حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لائے ہوں گے. تو عداس نے کہا کہ ہاں, اس نے جب عداس نے بتایا کہ میں نینوا سے ہوں تو حضور نے فرمایا کہ اچھا آپ تو میرے بھائی یونس کے علاقے کے ہیں. جی. تو وہ عداس بہت خوش ہوا اور آپ کے وہ ہاتھ پاؤں چومنے لگ گیا, ہاتھ کو چومنے لگ گیا ایک دوسرے سے. تو ادھر سے ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہوا, انہوں کو دبکایا اور بلایا. انہوں نے کہا ہم نے تو میں صرف یہ کہا تھا کہ ان کو یہ پھل دے دو اور تم نے تو ان کے ہاتھ چومنے شروع کر دیے. انہوں نے تو ہمارے علاقے میں بھی ان لوگوں کو اپنے دین پر لگا لیا, تم بھی ان کے دین پر جانا چاہتے ہو. ان کو ڈانٹا. لیکن لگتا یہ ہے کہ عداس ظاہر ہے کہ اس نے آپ کو تسلیم کیا, کیونکہ اس کے ذہن میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہی نبیوں میں سے ایک نبی نکلے جن کی تعلیمات ان کے پیچھے تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وجہ سے. تو خیر آپ حضرت زید کے ساتھ واپس مکہ میں جب آئے تو آپ کو پھر پروٹیکشن کا مسئلہ ہوا, اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعاون سے مطعب بن جبیر نے آپ کی پروٹیکشن کا اعلان کیا کہ ابو طالب کے بعد اب یہ میرے قبیلے کے پروٹیکشن میں ہیں اور کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مکہ میں آ گئے اور اس طریقے سے جو بھی ایک روٹین کا کام تھا وہ شروع ہو گیا. تو آپ کا یہ جو تھا سفر, یہ اس لحاظ سے مکمل ناکام رہا, وہاں پر کسی بھی آدمی نے اسلام قبول نہیں کیا, لیکن اس حوالے سے بہت کامیاب رہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے امتحان میں کامیاب ہوئے, اور آپ نے حضرت جبریل کو منع کیا اور آپ نے یہ ثابت کیا کہ آپ جب تک اللہ تعالیٰ کو حکم نہیں آئے گا آپ اسلام کی تبلیغ کو جاری رکھیں گے, چاہے آپ پر کتنا ہی ظلم و ستم کیوں نہ ہو. اور یہ اتنا بڑا واقعہ تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ جو بعد میں آپ کی بیگم, ان کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا, وہ آپ سے پوچھا کرتی تھی کہ آپ کی زندگی کا سب سے تلخ واقعہ کون سا ہے؟ تو آپ نے انہیں بتایا کہ طائف کا جو سفر تھا, وہاں پر جو مجھ سے سلوک کیا گیا وہ میری زندگی کا سب سے تلخ واقعہ تھا. تو طائف کے سفر کے بعد کیا ہوا یہ ہم اگلی قسط میں جانیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.